अजीज़ मसीह यसु के नाम में आप सब की खिदमत में एक दफ़ा फिर हम ख़वातीन बाइबल की एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप और आपके घराने बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरे साथ मेरी तीनों सहेलियाँ मौजूद हैं। रूथ जी, क्या हाल है? खुदावंद का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। और रोनिया, कैसा रहा मैं आपका हफ्ता? ठीक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदावंद का फजल है। और मिस क्रिस्टीना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। ऑलराइट, और इसी तरह से उम्मीद करते हैं कि आप भी खुश होंगे। और आज हम मसीह के नसबनामे में मौजूद एक और ख़ातून किरदार के बारे में बात करेंगे। और क्या कोई गेस कर सकता है दोबारा से आज किसके बारे में बात की जाएगी? और आप मांगेंगे हिंट, जो मैं आपको पहले ही दे देती हूँ। इस किरदार के जो महल्ले वकू है जहाँ पर ये रहती थी, उसमें दीवार का बड़ा किरदार है। क्या कोई गेस कर सकता है कौन सा किरदार है? बिल्कुल राहब। जी रोनिया, आपने बिल्कुल ठीक गेस किया। आज का जो हमारा किरदार है उसका नाम है राहब, और इसका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में यशुआ की किताब, जो कि पुराने अहदनामे में मौजूद है, उसके दूसरे बाब में मिलता है। तो जब आप राहब के बारे में सुनते हैं तो कौन सा एक लफ्ज़ है जो आपके जहन में आता है? मेरे ख्याल से इस दफ़ा रूथ जी से आगाज़ करते हैं। मैं जब राहब के बारे में देख रही थी तो मेरा ख्याल है कि वो एक बहुत ही बहादुर खातून थी जो उसने स्टेप लिया, और ये कोई इसी बहादुरी से कम नहीं। ओके, सो हमारे पास पहला लफ्ज़ आया है बहादुरी। वो बहादुर खातून थी। जी रोनिया? बिल्कुल बहादुरी के साथ साथ वो ना डर थी। बहादुरी के साथ साथ वो नडर थी, यानी कि फियरलेस खातून थी। जी। और मुझे लगता है कि वो बहुत सोशल थी। हालात को और इर्द गिर्द के जो सिचुएशन है वो उसको बाखबर रहती थी हर एक चीज़। वो एक बहादुर, नडर और हालात से वाकफियत रखने वाली खातून थी। और जब मैं राहब के बारे में सोचती हूँ तो मेरे जहन में आता है पुख्ता ईमान। ये सारी बातें किस तरह राहब की ज़िंदगी में पूरी होती हैं, ये हम आपके साथ मिलकर आज सीखेंगे, डिस्कशन भी करेंगे। मगर उससे पहले हम अपने फेवरेट हिस्से की तरफ जाते हैं, जो कि है वीडियो क्लिप। और आए देखें आज का पहला सेगमेंट। राहब बहुत बुरी शोहरत रखती थी। वो बहुत बदनाम थी, एक कस्बी थी। उसका मज़हब से भी कोई ताल्लुक ना था जो उसे उस लादीन माशरे में कुछ इज्जत तो देता। जिंदगी और मौत के एक फैसले ने उसकी जिंदगी बदल दी और वो पूरी दुनिया को उम्मीद देने वाले खुदा के मंसूबे का हिस्सा बनी। राहब कपड़ा बेचती और जीने के लिए कुछ न कुछ करती रहती। वहाँ एक हमला आवर कबीले की खबर फैल रही थी। ये कबीला एक अनदेखे खुदा की इबादत करता था। उस खुदा ने अपनी कौम को दरिया के उस पार बादशाहों पर फतह दिलाई थी। राहब का शहर उस इलाके का मजबूत तरीन किला बंद शहर और दिफाई लिहाज से बहुत मजबूत था, लेकिन फिर भी राहब के शहर के लोग बहुत खौफजदा थे। राहब शहर के फाटक पर गाहकों की उम्मीद में खड़ी थी, लेकिन उसकी बजाय उसे कुछ अजनबी मिले। वो समझ गई कि वो सहराई कबीले के जासूस थे। उसे यकीन था कि उनका खुदा उन्हें फतह देगा, सो वो उन्हें अपने घर ले गई। वो लोग उसके शहर की दीवारों के बारे में जानना चाहते थे। बादशाह के मुखबरों को जासूसों की खबर मिली और वो उन्हें ढूंढने आ निकले। बादशाह का हुक्म है, दरवाजा खोलो। उसने अपनी जबिलत पर अमल किया, क्योंकि उसने कोई आम से मर्दों को नहीं बल्कि जासूसों को छुपा रखा था। उसने जाने बगैर उस खुदा का इंतखाब कर लिया। उसी खुदा पर ईमान के तहत वो हरकत में आ गई। इसमें खतरा भी था, उसके अपने लोग उसे मार डालते, लेकिन वो जानती थी कि ये एक मुख्तलिफ और हकीकी मामला है। उसने बादशाह के सिपाहियों को बताया कि जासूस उसके घर आए तो थे, लेकिन फिर वो शहर छोड़कर चले गए। उसने सिपाहियों से कहा कि जासूसों को शहर के रास्ते में तलाश करें।
आखिर वो चले गए। शहर के फाटक पर सिपाही थे और राहब की छत पर मौजूद मर्दों के पास फरार का कोई रास्ता नहीं था। राहब ने ये सब कुछ इस यकीन के साथ किया था कि उनका खुदा हकीकी खुदा था, लेकिन अब उसका क्या होगा? एक तस्बी की जिंदगी इस शहर में इससे ज्यादा बुरी क्या होती? आपने अभी देखा कि किस तरह से इस किरदार की ज़िंदगी हमारे पिछले किरदार की ज़िंदगी से कुछ मुख्तलिफ भी है, मगर कुछ जो है वो मिलती भी है। वहाँ पर उसके ख़ानदानी हालात जो थे उन्होंने उसके लिए मुश्किल खड़ी कर रखी थी। आज ये एक घरेलू ख़ातून नहीं है, एक काम करने वाली वर्किंग औरत है, और उस वक्त के हिसाब से उसका जो पेशा है यकीनन वो काबिल एतराज़ है, और आज भी ये जो पेशा है ये काबिल एतराज़ है। मगर हिस्ट्री में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो महज ये जिस्म फ़रोशी के काम में जो है वो इन्वॉल्व नहीं थी, बल्कि कुछ मुफस्सिरीन के मुताबिक जो है वो एक ऐसे सराय को चलाती थी जहाँ पर मुसाफिर आकर रुका भी करते थे। तो खैर गुनाह किसी भी हालत में किसी भी दौर में हो वो काबिल कबूल नहीं है, ये खुदावंद का कलाम जो है वो हमें बताता है। तो जब आप उसकी ज़िंदगी के बारे में सुन रहे थे और देख रहे हैं कि उसकी अपनी मुश्किलात हैं, तो क्या आज हम उसको इस दौर के साथ रिलेट कर सकते हैं? आप क्या समझते हैं? मैं ये देखती हूँ कि जब भी इसके किरदार को तो वो हर एक चीज़ में हिम्मत करने वाली है, आगे बढ़ने वाली है। किसी भी तरह वो अपने घर के लिए या अपने आप के लिए वो कुछ काम करे, और फिर आज अगर हम उसे देखें तो बेशक सोसाइटी जो है वो हमें एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन हमें एज़ अ वुमेन ये स्टेप लेना चाहिए कि हम इंडिपेंडेंट हों, खुद मुख्तार हों, और हम अपना भी पेट पालें और दूसरों का भी। और इससे बहुत से काम जो हैं वो हम बैलेंस कर सकते हैं। और मेरे ख़्याल से ठीक है, कुछ जो हैं एरियाज़ ऐसे हैं जो काबिल एतराज़ हैं, और वो यकीनन हमारी नौजवान बच्चियों को या किसी भी उम्र की औरत को उसके साथ जो है वो रिलेट नहीं करना चाहिए। मगर अगर हम मुस्बत साइड पर देखें, जो दूसरे प्रोफेशंस हैं जो कि काबिल इज़्ज़त हैं और इक्वली मेहनत तलब हैं, मगर मैंने देखा है सोसाइटी में उन पर भी एतराज़ होता है। आप लोग एग्री करेंगे कि हमारी कम्युनिटी में एक जो ख़्याल है, एक जो सोच है, जो बच्चियां हमारी सैलून का काम करती हैं, अक्सर उन पर जो है वो एतराज़ किया जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा अप टू डेट रखती हैं। तो लोग जो है वो अजीबो-गरीब लेबलिंग, वही बात है कि शुरू कर देते हैं और बगैर सोचे समझे। तो आपके ख्याल से ऐसा कुछ है या सिर्फ ये मेरी ही ऑब्जर्वेशन है? बिल्कुल ऐसा है। लेकिन हम देखते हैं कि उसने अपने उस हिस्से को जो उसकी ज़िंदगी में पेश आया कि उसको अलग कर दिया गया है सोसाइटी से, लेकिन उसने अपने आप को अंदर बंद नहीं कर लिया, लेकिन उसने स्टेप लिया, करेज के साथ वो आगे बढ़ी है। और अगर हम आज के मुआशरे में उसका कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो प्रोफेशन है ना, जब औरत घर से निकलती है ना बाहर, तो मेरा ख्याल है कि वो किसी भी प्रोफेशन में जाए तो लोग जो हैं वो किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई बात ज़रूर उसके लिए जो है ना वो नेगेटिव ही बोली जाती है। जैसे अभी आपने कहा सैलून है, फिर नर्सिंग के पेशे को आपको हाँ पता जी, है कि बहुत अरसे तक तो बहुत इस ज़्यादा तरह से नेगेटिव समझा मतलब जाता नेगेटिव था। बहुत ज़्यादा कहा जाता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ जब घरों से इस तरह से बाहर निकलती हैं तो पता नहीं उनके पीछे क्या हालात हैं, किन सिचुएशंस में से वो गुजर रही हैं। अब अगर हम राहब को ही देखें तो उसको मुआशरे से अलग रखा गया, लेकिन उसने जो पेशा इख्तियार किया, बेशक हम इसके बारे में कह सकते हैं कि ये बहुत नेगेटिव उसके किरदार को करता है, लेकिन आगे जाकर हम देखेंगे कि किस तरह से उसने अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए पॉजिटिव बनाया है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो बात जो मैं करना चाह रही हूँ यहाँ पर हाईलाइट करना चाह रही हूँ, शायद बहुत सी नौजवान बच्चियाँ जो हैं और ख़ास तौर से जो घर के मर्द हजरात हैं वो भी अगर देख रहे हैं, मेरे नज़दीक अगर आप सैलून का काम कर रहे हैं, आप नर्सिंग के प्रोफेशन में हैं, आप टीचिंग शोबा जो है जहाँ से आप इज़्ज़त की रोटी कमा रहे हैं, कोई भी बुरा नहीं है। मेहनत में कोई जो है वो शर्मिंदगी नहीं है, बजाय कि इंसान किसी के आगे जो है वो हाथ फैलाए। और अगर हम सोसाइटी की बात करें ना,
تو وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے, میں اس کو بعد میں اردو میں بھی آپ کے لیے کہہ سکتی ہوں, لیکن اس کی وہ بات نہیں بنتی کہ لوکی نہ ہسدا ویکھ سکتے نے تے نہ روندا ویکھ سکتے نے. بھوکے کو کوئی روٹی نہیں دیتا, لیکن وہ محنت کے لیے نکلے تو ہم فوراً سے جو ہے وہ انگلی اٹھانے لگ جاتے ہیں. سو رونیا, آپ کا کیا خیال ہے, کیونکہ آپ جو ہے ینگسٹرز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور یقیناً آپ نے بہت سی نوجوان بچیوں کے ساتھ وقت بھی گزارا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو جن لڑکیوں کے ساتھ میں وقت گزارتی ہوں ان سے میں نے ہمیشہ ایک ہی بات کی ہے, اور کلام کی ایک ہی بات کے ساتھ جس کے ساتھ میں انکریج ہوئی ہوں وہی بات ان کو سکھاتی ہوں کہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے. جس طرح میں خود بھی جاب کرتی ہوں, میں خود بھی ٹیچنگ کرتی ہوں, تو یہ چیز میرے لیے میٹر نہیں کرتی کہ لوگ میرے لیے کیا سوچ رہے ہیں, کون مجھے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے, میرے لیے یہ میٹر کرتا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے. بالکل. اور اگر آپ جو ہے وہ اپنے چال چلن میں درست ہیں, آپ کو یہ پتہ ہے کہ میرا جو طریقہ کار ہے زندگی کا وہ کلام کے مطابق ہے, تو آپ کسی بھی پروفیشن میں ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جب تک کہ آپ ان اچھی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے اپنے لیے ایک کریئر جو ہے وہ ڈیزائن کر رہے ہیں. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ راحب کی زندگی میں گو کہ وہ پسی ہوئی تھی, بالکل سوشلی جو ہے وہ الگ کر دی گئی تھی, تو بھی خداوند نے اس عورت تک جو ہے وہ ان جاسوسوں کی رہنمائی کی ہے. وہ کسی اور کو بھی مل سکتے تھے, مگر وہ جس جگہ پر رہتی تھی, دیوار کے اوپر اس کا گھر تھا, وہاں پر لوگوں کا آنا جانا تھا, اور ہم نے ویڈیو میں دیکھا کہ وہ حالات سے باخبر تھی, اور وہ جاسوس جو ہیں وہ اس کے پاس آئے ہیں. تو کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں اس فلاں شخص کے لیے تو ہے نا, اس کی زندگی سے تو کوئی اچھائی پیدا نہیں ہو سکتی, یہ تو یہ کام کرتا ہے, یہ تو خاک روب ہے, جھاڑو لگانے والا ہے, اس کے لیے خدا کا کیا پلان ہو سکتا ہے. مگر خداوند کسی کا طرفدار نہیں, وہ چھوٹے بڑے کام امیر غریب کو دیکھ کر جو ہے وہ چناؤ نہیں کرتا ہے, اور وہ جاسوس اس کے گھر آئے ہیں. بالکل. اور پھر اگر اس کا موازنہ ہم تمر سے کریں تو کتنی دیر تک اس کو ڈپینڈنٹ رہنا پڑا, اور کتنی دیر تک اس کو یہ امید رکھنی پڑی کہ کسی سے اولاد پیدا ہوگی یا میری کوئی ویلیو ہوگی. لیکن اگر ہم راحب کی اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہیں تو وہ ایکٹیو نظر آتی ہے, اور بالکل. اس نے حاصل کیا ہے. بالکل ایسی میں بھی یہاں پہ ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گی کہ پرانے نامہ میں جب ہم فرعون کے واقعے کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا نے ہی اس کے دل کو سخت کیا اور خدا نے ہی اس کے دل کو موم کیا. تو یہاں پہ جب ہم راحب کی کہانی کو دیکھتے کہ جب اس نے جاسوسوں کو چھپایا, ایکچولی میں جاسوس نہیں تھے, خدا کے لوگ تھے, تو یہاں پہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ خدا نے اس کے دل میں ڈالا, خدا نے اس کے دل کو کھولا, تو اس نے خدا کے لوگوں کی مدد کی. بالکل ایسا ہی ہے. خداوند حالات کو پیدا کرتا ہے اور پھر ان حالات میں سے ہمیں نکالتا ہے اور اپنی مرضی کو جو ہے وہ ہماری زندگی میں پورا کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے, واپس آ کر ہم راحب کی زندگی کے اگلے حصے پر غور کریں گے. عزیزو ویلکم بیک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے راحب کی زندگی کے بارے میں, اور کس طرح سے اس نے جاسوسوں کو جو ہے وہ اپنی زندگی پر کھیل کر بچایا اور ان کو اپنے گھر میں چھپایا. آئیں آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ ویڈیو میں اور زیادہ کیا ہوا. صحرا سے آنے والے اجنبیوں نے اسے ایک انسان سمجھا, استعمال کی چیز نہیں. راحب نے کہا, مجھ سے خداوند کی قسم کھاؤ کیونکہ میں نے تم پر مہربانی کی ہے, تم بھی میرے گھرانے پر مہربانی کرو گے. مجھے کوئی سچا نشان دو کہ جب تم شہر فتح کرو گے تو ہمیں مرنے نہیں دو گے. لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ خداوند کے اس کے لیے فیصلے نے سب کچھ بدل دیا تھا. جاسوسوں نے راحب سے وعدہ کیا کہ اگر وہ سپاہیوں کو ان کے بارے میں نہ بتائے اور اپنے خاندان کو اپنے گھر میں رکھے تو وہ جنگ کے دوران اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. اس نے فیصلہ کر لیا تھا. انہوں نے کہا, سرخ رنگ کے سوت کی ڈوری کھڑکی کے ساتھ باندھ دے تو اس کا گھر محفوظ رہے گا. پھر وہ رسی کے ذریعے شہر کی دیوار کے باہر جا اترے.
راہب نے اپنے خاندان کو آنے والی تباہی کے بارے میں بتایا. اس نے انہیں اپنے گھر آنے کو کہا لیکن انہوں نے مذاق اڑایا. وہ اس کے گھر میں نظر نہیں آنا چاہتے تھے. وہ بدنام جو تھی. راہب انتظار میں تھی کہ اب کیا ہوگا. خبر آئی کہ حملہ آور دریا پار کر چکے ہیں اور خداوند نے ان کے لیے دریا خشک کر دیا تھا. شہر کے پھاٹک بند کر دیے گئے. شہر کے لوگ اور سپاہی لرز رہے تھے. سب خوفزدہ تھے. کسی کو شہر کے اندر آنے یا باہر جانے کی اجازت نہ تھی. کئی دن گزر گئے لیکن حملہ آور نہ پہنچے. پھر ایک صبح راہب نے ایک عجیب سی آواز سنی. نرسنگوں کی آواز. اس نے دیکھا کہ غیر ملکی شہر کو گھیرے ہوئے ہیں. کیا یہی وہ دن ہے؟ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. شک کے باوجود اس کا خاندان دیکھنے آیا کہ آخر ہو کیا رہا ہے. لیکن جب حملہ آور اپنے خیموں میں واپس لوٹے تو وہ بھی واپس چلے گئے. مزید 5 دن راہب اس اجنبی قبیلے کو شہر کے ارد گرد گشت کرتے دیکھتی رہی. لیکن حملہ آوروں نے نرسنگے پھونکنے کے علاوہ اور کچھ نہ کیا. یہ کوئی جنگ تو نہیں لگتی تھی. شہر پر خاموشی چھائی تھی. لوگ خوفزدہ تھے. 7واں دن بھی اسی طرح سے شروع ہوا لیکن اس روز حملہ آور شہر کے گرد بار بار گشت کرتے رہے. وہ دن آ پہنچا تھا. اس نے اپنا سب کچھ خدا کی خاطر داؤ پر لگا دیا تھا. کیا وہ اسے بچائے گا یا مرنے دے گا؟ کچھ بھی ہو وہ اسی کی خدمت کرے گی. اسے یقین تھا کہ وہی سچا خدا ہے. کیا ہی دلچسپ کہانی ہے اور کس قدر، جیسے ہم آپ سٹارٹ میں کہہ رہے تھے، نہ ڈر عورت ہے. اس نے نہ صرف فوجیوں کو دوسری طرف بھیجا بلکہ ان کو اپنے گھر میں بھی رکھا ہے. اور کتنی وہ پرایمان باتیں کر رہی ہے کہ میں جانتی ہوں، ہم نے سن رکھا ہے کہ خدا نے تم لوگوں کے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور ان بڑے معجزوں کا ذکر بھی کر رہی ہے. آپ کے نزدیک وہ معجزے کیا کبھی استعمال ہوئے ہیں کسی کی انکریجمنٹ کے لیے؟ میں جب اس کی سٹوری پڑھ رہی تھی تو اس میں مجھے بات بہت خوبصورت لگی جس میں اس نے کہا، لکھا ہوا تھا کہ اس نے یہ ایمان اس کا پختہ ہو چکا تھا کیونکہ اس نے جو چیزیں سن رکھی تھی کہ جہاں جہاں سے یہ گزرتے ہیں اور جو جو کام خدا نے ان کی زندگی میں کیے اور کیا حالات دوسری جو ملک کے ہوتے ہیں، تو اس سے وہ ایمان پہلے سے ہی لے آ چکی تھی کہ یقیناً ان کا خدا ہی جو ہے وہ زندہ خدا ہے اور وہ ضرور جو ہے یہ ملک بھی فتح کریں گے، تو کیوں نہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں. تو اس میں وہ ایکٹیو بالکل. اور لگتی ہے. ٹیکسٹ میں وہاں پر دوسرے باب میں یشوع کے لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ خدا نے یہ ملک بھی تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے. مطلب کہ وہ اپنے ذہن میں یہوہ خدا کی جو فتح ہے، بنی اسرائیل کی جو فتح ہے، اسے یریحو پر قبول کر چکی تھی، اور کہ بھئی میں جانتی ہوں کہ ایسا ہوگا. اکثر ہم لوگ اپنے ارد گرد جو ہے، اور یا ایون اپنی گزشتہ زندگی میں، ماضی میں، خدا کے بڑے کاموں کو بڑی جلدی بھول جاتے ہیں. جیسی مشکلات آتی ہیں نا، دشمن حملہ کرتے ہیں، الزامات لگتے ہیں، تو ہمیں سب کچھ خدا کی پچھلی وفاداریاں بھول جاتے ہیں، اور ہم ایسے ہوتے ہیں کہ خدا نے تو کدی ساڈے لیے کچھ کیتا ہی نہیں. ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، خدا تو ہے ہی نہیں ہر جیسے ہمارے وقت زندگی میں. ناشکراپن جو ہے نا وہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے جیسے راہب کی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کے حالات میں سے بھی وہ گزر رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک تو اس کا پیشن کتنا زیادہ اپنی فیملی کے لیے، فیملی میں کے ساتھ وہ نہیں رہ رہی ہے، لیکن فیملی کو بچانے کے لیے، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے وہ کس قدر پیشن میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خدا کے اوپر اس کا کتنا بھروسہ ہے. خدا کے وعدے جو ہیں وہ اس کو کتنے اٹریکٹ کر رہے ہیں. خدا کے وفاداری کے اوپر وہ بہت زیادہ ایمان میں مضبوط ہے، اور اسے پتہ ہے کہ خدا جو ہے وہ ان کو بحال کرے گا. بالکل. وہ نہ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے خاندان کے لیے بھی انہیں پروٹیکشن کا کہتی ہے، اور ہم اس طرف جلدی روت جی آئیں گے. مگر اس سے پہلے میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں، ان سے ایک پرومس لیتی ہے. وہ انہیں یہ کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، مگر جب تمہاری باری آئے تو تم بھولنا مت، اور اس کے لیے مجھے بتاؤ کہ کس طرح سے میں تم پر ٹرسٹ کر سکتی ہوں. تو وہ اسے کیا کہتے ہیں کہ کون سی ڈوری؟ لال رنگ کی سوت کی جو ڈوری ہے
وہ تم جو ہے وہ وہاں پر باندھ دینا اپنی کھڑکی سے، تو اس کے بعد یہ نشان ہوگا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ تمہارے ساتھ وفاداری کریں گے، تمہارے ساتھ تمہیں جو ہے وہ فیور دیں گے۔ مگر میرے عزیزوں یہاں پر سیکھنے کی بات یہ ہے، پھر بھی رہاب یہ نہیں کہ اس کا بھروسہ جو ہے وہ ان جاسوسوں پر تھا، وہ صرف جو ہے وہ ایک ذریعہ تھے، اصل اس کا بھروسہ یہی تھا کہ ان کا جو خدا ہے جو ان کو فتح دے گا وہ ہمیں محفوظ بھی رکھے گا۔ اور آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسے روت جی کہہ رہے ہیں کہ وہ آلدو کہ وہ دھتکاری ہوئی تھی، اپنے گھر سے نکالی ہوئی تھی، وہ کوئی رشتہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تھے، تو بھی اس کو ان کی فکر ہے۔ آج بھی شاید ہمارے بچوں سے جب غلطی ہو جاتی ہے، وہ بچے گھر سے دور چلے جاتے ہیں، ایسے حالات میں پڑ جاتے ہیں، اگر وہ واپس آنا چاہیں، خاندان کی محبت ان کے اندر ہوتی ہے، وہ اپنا واپس رستہ بنانا چاہتے ہیں، اپنی غلطی سدھارنا چاہتے ہیں، مگر اکثر بڑوں کے دل جو ہیں وہ موم نہیں ہوتے۔ کیا خیال ہے رونیا؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور رہاب کے اندر ہمیں ایک جستجو دکھتی ہے، اور وہ جستجو تب تک پیدا نہیں ہوتی جب تک آپ کے دل میں کسی شخص کے لیے محبت نہیں آتی۔ تو بے شک جس طرح ہم نے کلپ میں دیکھا کہ دیوار کے اس پار جو کچھ تھا وہ جانتے تھے، تو بے شک جو دیوار کے اس پار ہو رہا تھا تو وہ ان معجزات کو بھی جانتی تھی، تو ان معجزاتوں نے شاید اس کے دل کو مضبوط کر دیا تھا، اور اسی مضبوطی نے اس کو ایک جستجو میں ڈال دیا تھا، تو وہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ اسرائیلیوں کا خدا آخر ہے کون۔ تو آپ نے اپنے ارد گرد ایسا کبھی دیکھا ہے کرسٹینا؟ مجھے یاد ہے میری اپنی سٹوری، جب میں بچپن میں تھی اور میں نے اسی سے نجات پائی۔ اس میں اس طرح سے ہوا کہ جب میں 7 کلاس میں تھی تو اچانک سے ہماری فیملی میں کچھ ایسے حالات آئے کہ مجھے اسکول چھوڑنا پڑا، اور اس میں اس طرح کی سچویشن تھی کہ حالات ایسے نہیں تھے کہ فیملی جو ہے وہ افورڈ کر سکے اسکول بھی، اور مجھے بہت شوق تھا پڑھنے کا، اور سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اور میں بالکل نا امید تھی، اور میں روتی تھی بہت زیادہ۔ تو مجھے یاد ہے کہ میری ماما نے مجھے یہ بات سکھائی، بتائی کہ جس طرح حنا نے خدا سے دعا کی تو تم اگر دعا کرو تو خدا تمہاری زندگی میں بھی کام کر سکتا ہے۔ اور وہ فرسٹ ٹائم تھا جب میں نے خدا کے حضور دعا کی، اور ودن 1 ویک جو ہے وہ میرا ایڈمیشن ہوا، اور اس کے بعد سے میں خدا میں اور قریب ہوتی گئی، اور نہ صرف یہ، خدا نے مجھے بہت سی کامیابیاں دیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ٹائم جس میں آپ ایمان رکھتے ہیں خدا پہ اور اس میں کنسسٹنٹ رہیں، پختہ رہیں، تو خدا آپ کی زندگی میں اپنا جلال ظاہر ضرور کرتا ہے۔ شکریہ کرسٹینا، آپ نے اپنی جو پرسنل ٹیسٹیمنی ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی، اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ ہم لوگ جب کسی کی گواہی سنتے ہیں، کسی کی کہانی کے بارے میں سنتے ہیں، جیسے آج ہم راہب کی بات کر رہے ہیں، اس نے اتنا نہ ڈر قدم لیا، اس نے ایمان رکھا، تو یہ باتیں سننا آسان ہے، مگر اس پروسیس میں سے گزرنا جو ہے یہ اپنے آپ میں ایک چیلنج ہے۔ میں بھی جب آپ دعا کر رہے تھے، آپ نے کہا 1 ہفتے میں دعا کا جواب آیا، اس 1 ہفتے میں انسان کی کشمکش رہتی ہے کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ اب ایسا نہیں کہ ایمان نہیں ہوتا، مگر ایک کشمکش جو ہے وہ ہوتی ہے، اور یقیناً راہب کی بھی ہوگی۔ اس کو پتہ تھا کہ نیچرلی جو سرکمسٹانسز تھے، جو گراؤنڈ ریالٹیز تھی، وہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل تعداد میں کم تھے، اور یرو جیسا مضبوط شہر جو ہے وہ اس کو فتح نہیں کر سکتے تھے، تو بھی جو اس کی آنکھیں دیکھ پا رہی تھیں اس کی بنسبت اس نے جو سن رکھا تھا، جس پر وہ ایمان لے آئی تھی کہ خدا جس نے بحر کلزم کو چیرا ہے وہ یریہو بھی ان کے ہاتھ میں کر دے گا، تو اس نے سننے سے وہ اس پر ایمان لے کر آئی۔ مگر حالات جو ہیں، کوئی اس وقت وہ کہتی تو شاید کوئی مانتا نہیں کہ بھئی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ پھر خدا نے کس طرح سے یریہو کو جو ہے وہ بنی اسرائیل کے سپرد کر دیا۔ اس سے پہلے لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک سے واپس آ کر ہم اپنے ویڈیو کلپ کی طرف جائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اور بغیر وقت ضائع کیے ہوئے آئیں اپنے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ راہب کی سٹوری میں آگے کیا ہوا۔
राहब का घबराया हुआ खानदान उसके घर से शहर की दीवार का हाल देखने पहुंचा। हमला आवरों के पास कोई ऐसे हथियार नहीं थे जिससे वो दीवार तोड़ सकते, लेकिन राहब जानती थी कि खुदा कोई रास्ता निकालेगा। अचानक हमला आवर कामयाबी के नारे लगाने लगे जैसे उन्होंने जंग जीत ही ली हो। उसका घर लरजने लगा। धुआं और धूल खत्म हुए तो उसके कानों में घमसान की लड़ाई की आवाज पड़ी। राहब ने खानदान की हिफाजत की और कहा कि वो वहीं ठहरे रहें। उनके लिए वही एक महफूज जगह थी। उसे खुद को और उन्हें उस वादे पर कायम रखना था। कुछ खामोशी हुई तो राहब ने अपने दरवाजे पर एक जासूस की आवाज सुनी। वो वादा पूरा करने और उन्हें हिफाजत देने आया था। खुदा ने ना सिर्फ उसे जिस्मानी तौर पर जंग से बचाया बल्कि उसकी रूह को तारीकी से भी निकाला। खुदावंद ने राहब को नए लोगों के दरमियान एक अजीम खानदान का हिस्सा बनने के लिए चुना। स्याह माजी के बावजूद खुदा ने उसे ईमान के सबब इज्जत दी। उसने अपने खानदान के बरक्स अपने बचाने वालों के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। वो उन 4 औरतों में से एक है जिसका जिक्र यस्सु के नसबनामे में है। नसबनामे में औरतों का जिक्र मुतनाज़े बात थी और यस्सु के नसबनामे में मौजूद तमाम औरतें ठुकराई हुई औरतें थीं। वो इंसानी मयार से बहुत नीचे थीं, लेकिन वो खुदा के मंसूबे का हिस्सा बनी। यीशु मसीह को भी हमारी रूहें बचाने और हमारी शर्मिंदगी उठाने के सबब ठुकराया गया। राहब समेत यीशु के नसबनामे में मौजूद तमाम औरतों ने साबित किया कि खुदा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं, बल्कि उस जिंदा खुदा को जानकर आप क्या बन जाते हैं जिसने खुद को यीशु मसीह में आश्कार किया। पतरस रसूल के अल्फाज में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। कैसी दिलचस्प कश्मकश है उसके कि बनी इसराइल आ रहे हैं 7 दिन, सुबह को वो चक्कर लगाते हैं और वापस चले जाते हैं। तो सोचती होगी कि ये पता नहीं की करन देने, ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी अकल काम नहीं कर रही होनी कि भाई इस तरह से जंग का कौन सा तरीका है। अक्सर खुदावंद जो है वो मुख्तलिफ तरीके से काम करता है। बिल्कुल, और ऐसे लगता है कि जैसे उनका ईमान बढ़ता था और फिर वो दोबारा से जिस तरह ही वो जाते थे तो वो ईमान भी डोलता हुआ ही नजर और वो आता। अपनी आंखों से देख रही थी कि सुना था, लेकिन वो अब अपनी आंखों से देखने वाली थी खुदा के काम को। बिल्कुल। हाँ, और बहुत ही उसका हर रोज़ एक नया एक्सपीरियंस है कि वो आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं, फैमिली में भी और वो लोग भी ना। तो मेरा ख्याल है कि वो डेली हर वक्त यही उसके जहन में चलती रही है बात कि आज भी आएंगे फिर देख के चले जाएंगे। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से जहाँ पर एक तरफ उसका फोकस जो है वो बनी इसराइल की तरफ था, दूसरी तरफ उसके खानदान का रवैया देखें कि जब वो शोर शराबा सुनते हैं तो उसके घर में आ जाते हैं देखने के लिए। जैसे ही जो है वो वापस चले जाते हैं तो कहते होंगे नहीं नहीं कुछ नहीं होना, तो वापस चले। उसकी फैमिली में भी कोई ठहराव नहीं है, वो खुश होती होगी कि चलें इस बहाने आ गए हैं। और इवन उसकी फैमिली ने उसका यकीन भी नहीं किया, जिस तरह हम तमर की ज़िंदगी में देखते हैं कि वो उसको रद्द करते हैं उसकी अपनी फैमिली, तो इसकी फैमिली भी इसे रद्द की हुई नज़र आती है। तो ये भी बहुत चैलेंजिंग होता और हम पिछले सेगमेंट में बात भी कर रहे थे कि बच्चा वापस भी आना चाहे तो अक्सर हम ही जो है वो दरवाज़ा नहीं खोलते। और ब्रेक के दौरान आप बात कर रहे थे मुशर्रफ बेटे की। हाँ जी, वही मैं कंपैरिजन कर रही थी कि देखें किस तरह से आज के ज़माने में भी अगर हम देखें तो अगर कोई बच्चा बिगड़ गया है या अपने राह से हट गया है, बरगश्ता हो गया है और वो वापस आना चाहता है, तो अक्सर हम देखते हैं कि आजकल भी हमारी फैमिलीज़ में माँ बाप बहन भाई उस बरगश्ता बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और अगर हम देखें खुदावंद के कलाम में मुशर्रफ बेटे की मिसाल, तो किस तरह से बाप बाहें फैलाकर उस बच्चे को जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो हमें भी बरगश्ता बच्चों को या जो निगलेक्ट कर दिए गए हैं हमारे ख़ानदानों में, हमारे मुआशरे में, उनको फिर से एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है ताकि बहाली आए। बिल्कुल। और क्योंकि हमारा माइंडसेट ये होता है कि नहीं नहीं
یہ تو کبھی بدل ہی نہیں سکتا, یہ تو کبھی اس میں بہتری آ ہی نہیں سکتی. ہم انسان ہوتے ہوئے دوسروں سے نا امید ہو جاتے ہیں, مگر ہمارے جو آڈینس دیکھ بھی رہے ہیں, اگر آپ کے بچوں سے ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہے اور وہ دل سے اس پر پچھتا رہے ہیں تو ضرور ان کو موقع دیں. یہ بحالی کی طرف ایک اچھا سٹیپ ہو سکتا ہے. تو اگر ہم رحاب کی سٹوری میں آگے چلیں تو 7ویں دن انہوں نے وہاں پر نرسنگے بجائے ہیں اور ایک دم سے جو ہے وہ دیوار ہلنے لگی ہے, اور سب سے پہلے شاید ملبہ جو ہے وہ اس کے گھر کی طرف ہی آنا تھا. تو کیا اس کی کیفیت ہوگی ہماری زندگی میں بھی جب حالات کی دیواریں ہلنے لگتی ہیں تو ہم کس قدر خوف زدہ ہو جاتے ہیں. بالکل. دراصل یہاں پہ ہمیں ایمان کی مضبوطی دکھ رہی ہے کہ کس طرح وہ ایمان پر آخری وقت تک پختہ رہی, قائم رہی. بالکل. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب وہ آئے ہیں اور انہوں نے وہ لال ڈوری جو نشان تھا وہ دیکھی ہے, تو دراصل یہ وہ ایمان رکھتی تھی کہ اگر میں یہ لال ڈوری باندھ لی ہے اور یہ وعدہ کیا گیا ہے تو میں اور میرا گھرانہ جو ہیں وہ بچا لیے جائیں گے. اور راہب کے لیے اس کے ایمان کے موافق ہوا, جو ایمان اس کے سننے سے پیدا ہوا تھا. اور ہم میں سے جو ہے چاروں نجات یافتہ ہیں, تو اکثر یقیناً ہم نے کسی پوائنٹ پہ خداوند کا کلام ہی سنا ہے جو ہماری زندگیوں میں گہرا کام کرتا ہے. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. اور میں دیکھ رہی تھی کہ جو ریڈ کلر ہے اس کی کس طرح سے ہم خداوند یسوع مسیح کے خون کے ساتھ اس کو کمپیریزن کر سکتے ہیں. بالکل. ڈوری کا ریڈ کلر ہے, پھر خون کا ریڈ کلر ہے, اور اسی طرح سے جب بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ آپ نشان بنائے خون کے ساتھ, تو ریڈ کلر کی کنیکٹیوٹی بہت زیادہ ہمیں یہاں پہ نظر آتی. یقیناً. اور راہب کو جو ہے وہ صرف خدا نے وہاں سے بچایا نہیں ہے, صرف یہ پرپس نہیں تھا کہ اس کی جان بچ جاتی, بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں اس کو بڑی ایک اچھی زندگی, ایک نئی زندگی ملی ہے نئے سرے سے. وہ پرانی جو ساری شرمندگی تھی سوسائٹی میں جو اس کا رد کیا جانا تھا, وہ اس بچانے کے وسیلے سے خدا نے اس کو ایک نیا گھرانہ بخشا ہے, ایک نئی پہچان, ایک نئی پہچان, ایک نئی آئیڈینٹی بخشی ہے. اب وہ راہب نہیں ہے جو ایسا کوئی کاروبار کرتی تھی, بلکہ اب وہ راہب ہے جس نے بنی اسرائیل کا ساتھ دیا تاکہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ یریحو پر فاتح ہو سکیں. اور یہاں پر پھر ہم ایک دفعہ خدا کے وعدے کو ہی پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اس نے کہا کہ وہ چیزوں کو نیا بنا دے گا. بالکل. تو یہاں پر بھی سارے حالات ہمیں پرانی ساری باتیں جاتی رہیں اور سارا کچھ نیا ہوتا ہوا ہم دیکھتے ہیں. بالکل. اور اس کا ایمان جو ہے وہ اس کی زندگی کو بدلتا ہوا نظر آتا ہے. تو ایک پاسٹر نے خوب کہا, میں نے ایک میسج سنا اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ مت کہو کہ لوگ کیا کہیں گے, بلکہ یہ کہو کہ میرا یہ سٹیپ اٹھانے سے خدا کیا کہے گا. تو انسانوں کے جو رویے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ, حالات کے ساتھ ساتھ بدل جاتے ہیں, لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ خدا ہماری زندگی میں کیا منصوبہ رکھتا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے. اور اس میں جب بائبل میں ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں تو اس میں ایک بڑی خوبصورت بات کہ اس نے کہا کہ خداوند کی قسم کھاؤ. اس نے کسی شخص کی قسم یا اپنی یا ان آدمیوں کی قسم کھانے کو نہیں کہا, بلکہ خداوند کی قسم کھانے کو کہا. اس سے اس کا جو ایمان ہے وہ بڑا واضح دکھتا ہے کہ وہ یہ ایمان لے آئی ہوئی تھی کہ یقیناً یہ خدا ہی وہ زندہ خدا ہے جو کہ اس پوری کائنات کو بھی بنانے والا ہے اور ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے, تو انہیں ہر جگہ فتح ملتی ہے, اور اسی وجہ سے وہ خداوند کے خاندان میں شامل ہو. بہت خوبصورت بات. میرے خیال سے رونیا بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں اور اس کے بعد پھر میں بات کروں گی. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا دلوں پر نظر کرتا ہے, تو خدا نے اس کے دل کو دیکھا ہوگا, اس لیے خدا نے اس کے دل کے موافق اس کی زندگی میں کام کیا. خدا نے اس کے کریکٹر کو نہیں دیکھا, لوگ ہمارے کریکٹر کو دیکھتے ہیں, لیکن خدا یہ جانتے کہ خدا نے ہر ایک زندگی میں سے اپنے نام کو کس طرح سے جلال دینا ہے. بالکل. اور اسی بات سے میں اس کو بڑھاؤں گی, ہم کیا ہیں, ہم گناہ گار ہیں, ہماری زندگی میں جو کمیاں ہیں, کمزوریاں ہیں, یقیناً کوئی بھی, ہر شخص جو پہلے آدم سے پیدا ہوا ہے, خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ گناہ کی حالت میں پیدا ہوا ہے. مگر گناہ کی حالت میں پیدا ہونا ہمارے اختیار میں نہیں ہے, مگر گناہ کے ساتھ مر جانا اس سے پہلے ہمارے پاس ایک چوائس ہے. جس طرح سے کہ راہب نے
چاہے وہ دھتکاری ہوئی تھی، گناہ آلودہ زندگی گزار رہی تھی، تو بھی اس نے جب خداوند کے زندہ کاموں کے بارے میں سنا تو وہ اس کے اوپر ایمان لے کر آئی، اور اس سے اس کی زندگی اور اس کے حالات جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے بدل گئے۔ میرے عزیزو، اگر آپ سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے اور آپ گناہ کی حالت میں، اور آپ کو لگتا ہے میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ میں اسے کبھی خلاص ہی نہیں پا سکتا، تو آج راہب کی زندگی سے خداوند آپ سے کلام کر رہا ہے۔ مت سوچیں کہ میں رد کیا ہوا ہوں، میرے لیے امید نہیں ہے، میری زندگی بدل نہیں سکتی ہے۔ مبارک ہے وہ شخص جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا اور اسے خدا کا بیٹا قبول کرتا ہے۔ اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں اور زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور اپنی گناہ آلودہ زندگی کو ایک سائٹ پر رکھ کر اس کی صلیب کی طرف نظر کرتے ہیں، تو وہ قادر ہے آپ کو نئی زندگی بخشے گا، اور جس طرح راہب نے اس ایمان کے وسیلے سے نئی پیدائش کا تجربہ کیا، اسی طرح سے آپ بھی مسیح یسوع میں ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں، اور اس کا آج ہمیں ذکر جو ہے وہ مسیح کے نسب نامے میں ملتا ہے۔ اگر آپ اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے اور ایمان لائیں گے تو آپ کا نام بھی کتاب حیات میں لکھا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ خوبصورت پیغام جو ہم نے راہب کی زندگی سے سیکھا ہے، اپنے ایمان کے وسیلے سے راہب مسیح یسوع کے نسب نامے کا حصہ بنی، اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہ اسی تمر کی بہو بنی جس کے بارے میں ہم پچھلی دفعہ بات کر رہے تھے، اور پھر اس سے آگے بوئس پیدا ہوا، اور بوئس سے جو ہے وہ داؤد کی نسل کا کنیکشن ہے، جس کو ہم آگے چل کر جو ہے پھر دیکھیں گے کہ کون سا کردار اس سے تعلق رکھتا ہے۔ تب تک کے لیے میرے عزیزو اپنا بہت دھیان رکھیے، اور میں اس ایپیسوڈ کو کلوز کرنے سے پہلے آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گی، خاص طور سے ان کے لیے جو آج اپنی زندگی ایمان کے وسیلے مسیح یسوع کو دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ آج اپنی زندگی مسیح یسوع کو دینا چاہتے ہیں تو میں آپ کے لیے دعا کرنے کو ہوں۔ اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے دل پر رکھ سکتے ہیں اور ایمان سے سرنڈر کیجئے، اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، مسیح یسوع کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند، تو جو آسمان پر تخت نشین ہے تو بھی خاکسار کا دھیان کرتا ہے، اور خداوند تو نے ہم سے اتنی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا، تاکہ جو کوئی بھی خداوند ہم میں سے ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند، جس طرح راہب ایمان ہی کے وسیلے بچائی گئی، اسی طرح سے خداوند ہم تیرے بیٹے پر ایمان لانے کے وسیلے بچائے جاتے ہیں۔ خداوند، جو عزیز ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آج اپنی زندگی کو تجھے دینا چاہتے ہیں، حالات کو سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، تو خداوند تیرا روح القدس ان کی زندگی میں جنبش کرے، تو ان کے تمام گناہوں کو اپنے بیٹے کے وسیلے سے معاف کرنے کا فضل رکھتا ہے۔ خداوند پاک خدا، ان کی زندگیاں از سر نو نئی ہوں اور یہ ایک نئی زندگی اپنی مسیحی پہچان میں شروع کر سکیں۔ ان کی زندگی سے، ان کے گھرانوں سے ہمیشہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس جلال پاتا رہے۔ میں ان کو تیری خادمہ ہوتے ہوئے برکت کی دعا دیتی ہوں۔ یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند مسیح یسوع کے نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔ آپ لوگوں کی بھی آمد کا اور آپ کے سارے کنٹریبیوشن کے لیے میں بے حد شکر گزار ہوں۔ اٹ از سچ اے جوائے کہ انسان مل کر جو ہے وہ خداوند کے کلام میں سے سیکھ سکے۔ سو تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو رتما۔ اور عزیزو، ہم اگلی دفعہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے کردار کے ساتھ اور کچھ نئی باتوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھرانوں کا خیال رکھیے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔